قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلوات بر محمد وآله. میرے ذمہ جو دعائیں جو پرچیاں اور دعائیں آئی ہیں ممبر پر یقیناً فردن نہیں مانگی جا سکتی وقت کی قلت کے سبب. پروردگار عالم تمام بیماروں کو شفا، تمام جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار، اور شہزادگان اون محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے. ہمارا عنوان ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں آج 5ویں مجلس میں داخل ہو چکا ہے، اور کل سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ جناب عیسیٰ نے اکیلے نہیں بلکہ اپنے وسیع، اپنے وزیر، نبی ابن نبی جناب یحییٰ کے ساتھ مل کر ذکر مصطفیٰ کیا. توجہ فرمائیے گا، بڑی توجہ فرمائیے، کیونکہ یہ ذکر مصطفیٰ کا سلسلہ ایسا ہے کہ نبی بھی اس کو کرنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. جہاں بہت سی بشارتیں انجیل مقدس میں ہیں، وہیں ہی متی کی انجیل کے 16ویں باب میں جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ ابن انسان آنے والا ہے کہ جس کی بادشاہی زمانہ دیکھے گا. وہ ابن انسان کہ جسے عبرانی میں کرناش اور یونانی میں برناشا بھی کہا گیا انجیلوں کے اندر، اور انگلش بائبل میں اسے سن آف مین کہا گیا، اردو میں ترجمہ کیا گیا ابن انسان. یہ جو انجیل میں ابن انسان کا لفظ ہے، کل بائبل مقدس کی 73 کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، انبیاء صغریٰ و کبریٰ کی کتابیں ملا کر 83 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا. سن آف مین، ابن انسان، قرناش اور برناشا. مگر جس نبی نے بھی یہ لفظ استعمال کیا اس نے ایک ہی ہستی کے لیے کیا. کسی نبی نے اپنی ذات کے لیے بھی ابن انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، چونکہ جو بائبل میں ابن انسان ہے، سن آف مین ہے، برناشا ہے، قرناش ہے، اسی کو عربی میں ابن عبداللہ کہتے ہیں. آپ جیئے صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. ذرا ہاتھ اٹھائیے گا بھائی، خیرات مانگے گا. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. وہ ابن عبداللہ ہے، وہ ابن انسان ہے، وہ سن آف مین ہے، وہ قرناش ہے، وہ برناشا ہے، جس کی خوشخبری دی جاتی رہی. اور مسلسل متی کی انجیل کے 16ویں باب میں عیسیٰ یہی ذکر کرتے رہے کہ وہ ابن انسان یوم السبت کا مالک ہے، یعنی ہفتے کے دن کا مالک ہے، کیونکہ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقدس دن ہوتا تھا. اس کی تفصیل میں زبور والی مجلس پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن ابھی ایک جملہ سنتے جائیے گا. ابن انسان کا لشکر پوری دنیا پہ چھا جائے گا، وہ حق و صداقت کا بادشاہ ہوگا، اور ابن انسان کی اپنی قوم والے اسے امین کہہ کے بلاتے ہوں گے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی. ابن انسان یا
علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر، رویے پر، انداز پر میری نظر نہیں، تو مولا کریم کربلا کا اتنا کرم ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کل جو بندہ اس کونے میں بیٹھا تھا آج وہ اس کونے میں بیٹھا ہے، جو وہاں بیٹھا تھا وہ وہاں بیٹھا ہے، تو اتنا تھوڑا بہت بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو جو بندے سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف پڑھ رہے اسے پتہ نہیں ہم چپ رہے ہیں یا بولیں، تو ان کی تھوڑی سی غلط فہمی ہے بھائی۔ مل کے سارے بولو حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی، کیوں جی میں سچ کہہ رہا ہوں نا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ وہ ابن انسان ہے کہ جس کی بشارت انبیاء مسلسل دیتے رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابن انسان کی بادشاہی کا ذکر بھی متعدد بار بائبل مقدس میں ہوا۔ متی کی انجیل گوسپل آف میتھیو کے 16ویں باب میں عیسیٰ نبی اپنے حواریوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کر کے کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تم میں وہ بھی موجود ہے جو میرے ساتھ مل کر ابن انسان کی بادشاہی دیکھے گا۔ ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا، مجھے آج آگے بڑھنا ہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ تھوڑا سا ہم 2 دن بیچ میں تورات و انجیل کو وقفہ دے کر زبور اور دیگر مذاہب کی طرف آئیں گے، اور اس کا آغاز آج سے ہوگا، مگر آپ نے سماعت کی رفتار تھوڑی سی تیز رکھنی ہے تاکہ وقت کم ہو اور بات بھی میری مکمل ہو سکے، جو کہ شاید مکمل نہ بھی کر سکوں، مگر کوشش ہے کہ جتنا زیادہ جلدی جلدی پہنچا لوں وہ پہنچا سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم میں مجھے وہ بھی نظر آ رہا ہے جو ابن انسان کی بادشاہی میرے ساتھ دیکھے گا، کیونکہ میں بھی اس کے آنے تک زندہ ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا، صدا سلامت رہے۔ میں بھی اس کے آنے تک زندہ ہوں، اور تم میں وہ ہے جسے میں اپنے ساتھ زندہ رکھوں گا۔ اب حواری تھے 12 نے کہا وہ کون ہے؟ جو ہی یہ میٹنگ برخاست ہوئی، یہی متی کی انجیل کے 16ویں باب میں آیت لکھی ہوئی ہے، جناب عیسیٰ ابن مریم نے سرکار شمعون پطرس جو ان کے وسیع ہیں انہیں سامنے بلایا، اور بلا کے کہا ان 12 میں سے کوئی اور تب تک نہ بھی رہے، میں تمہیں اس کے آنے تک اپنے ساتھ زندہ رکھوں گا۔ یہ شمعون پطرس کون ہے کہ جو مقام یوحنا کا نہیں، جو مرقس و متی کا نہیں، جو لوقا کا نہیں، جو پولس رسول کا نہیں، وہ اس شمعون پطرس کا ہے، سینٹ سائمن پیٹر۔ یہ کون ہے؟ جناب شمعون پطرس۔ قرآن اور معرفت امام زمانہ والے عشرے میں 2019 میں پوری مجلس جناب شمعون پطرس پہ پڑھ چکا ہوں، لیکن ابھی فکرہ کہوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ یہ نسل داؤد سے ہیں، بعد یحییٰ عیسیٰ کو سب سے پیارے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں کہا، یہی انجیل متی کا 16واں باب، شمعون میں تمہیں زمین و آسمان کی کنجیاں دے رہا ہوں، تم جو زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا رہے گا، جو تم، یہ اختیار بتا رہے ہیں اپنے وسیع کا، جو تم آسمان پر باندھو گے وہ زمین پر بندھا رہے گا، اور تم میرے ساتھ ابن انسان کی بادشاہی تک زندہ رہو گے، وہ بادشاہی میرے ساتھ مل کر دیکھو گے۔ جناب شمعون پطرس کے پاس ایسا کیا ہے جو نہ لوقا کے پاس ہے، نہ یوحنا کے پاس ہے، نہ پولس کے پاس ہے، نہ متی کے پاس ہے، نہ مرقس کے پاس ہے، نہ یہودا کے پاس ہے؟ ایسا کیا ہے سرکار شمعون پطرس کے پاس جو انہیں عیسیٰ اکیلے بلا کر وہ بات کر رہے ہیں جو نہ اپنے وزیر یحییٰ سے کی، جو نہ لوقا سے کی، جو نہ مرقس سے کی، نہ پولس سے کی، نہ یہودا سے کی؟ میں بتاؤں کون ہے شمعون پطرس؟ سیدہ ام القائم کے جد اعلیٰ ہیں شمعون پطرس۔ آپ جی
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، سیدہ پاک معظمہ سیدہ نرجس مستور صلوات اللہ علیہ ملکہ روم کے جد اعلیٰ ہیں، انہی کی پاک عطرت سے ہیں۔ اور ایک تعارف اور بھی کروا دوں جناب شمعون پطرس کا، بعد عیسیٰ ذکر مصطفیٰ ہے نا، تو جو ان کا ذکر کرتے ہیں وہ ذاکر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جس کی خوشخبریوں کے ذاکر ہی نبی اور ان کے وزیر ہوں، وہ شہنشاہ کو ملا کہتا ہے مصطفیٰ ہم جیسے ہیں؟ نہ بھائی، ذرا سر اٹھا کے سننا، جناب شمعون پطرس کون ہے؟ اسی انجیل کے اسی متی کے 16ویں باب میں لکھا ہے، شمعون میں تمہارے بھروسے اپنا کلیسا قائم کروں گا، اپنا چرچ بناؤں گا، اپنے مذہب کی تبلیغ تمہارے بھروسے کروں گا۔ پھر زمانے نے دیکھا عیسیٰ کے بعد پہلے سنے عیسوی میں پہلا کلیسا بنا روم کے شہر ویٹیکن میں، جہاں آج بھی کیتھولک کرسچینٹی کا مرکز ہے۔ ویٹیکن سٹی اٹلی کے ملک روم کے اندر، پہلے روم ایک سلطنت تھی، اب اٹلی کا شہر ہے۔ وہ جو پہلا کلیسا بنا اس کی بنیاد رکھی جناب شمعون نے کہ مصطفیٰ کے آنے تک جو تبلیغ کا سلسلہ ہے، خدا کو ایک منوانے کا نظام ہے، وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچانے کا مقام ہے، وہ قائم ہو سکے۔ وہ پہلا چرچ جو کیتھولک چرچ آج کہلواتا ہے، وہ جناب شمعون پطرس نے بنایا۔ روم کے پہلے بادشاہ بھی یہ ہوئے، ویٹیکن سٹی کے پہلے قاضی بھی یہ ہوئے، اور عیسائیوں کے پہلے پوپ بھی یہ ہوئے۔ ابھی کچھ دن پہلے 267ویں پوپ نے جو حلف اٹھایا، 267 پوپ آ چکے ہیں شمعون کے بعد، مگر جو بھی پوپ آئے گا وہ اقرار کرتا ہوا آئے گا کہ میں شمعون کی گدی پر بیٹھ رہا ہوں، میں سینٹ سائمن پیٹر کا وارث بن کر کیتھولک عیسائیوں کی زندگیوں اور سیاسی معاملات کی باغ دوڑ سنبھال رہا ہوں۔ جو جس کا میرٹ ہو اسے تسلیم کرنا چاہیے، یہ نہیں کرتے تبھی 1400 سال سے دھکے کھا رہے ہو۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی۔ ایک دفعہ ذرا سارے میری طرف دیکھنا، جناب شمعون پطرس کون ہیں جنہیں عیسیٰ کہہ رہے تھے تمہارے بھلوں سے اپنا کلیسا قائم کروں گا؟ نہ ہو انجیل متی کے لفظ میرا قتل تمہیں معاف سیدوں کی موجودگی میں، کہ جو تم زمین پہ باندھو گے آسمان پہ بندہ رہے گا، جو آسمان پہ باندھو گے وہ زمین پہ بندہ رہے گا۔ یہ آسمان و زمین کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں، کیونکہ شمعون کی عطرت میں ایک ایسی مقدس امانت ہے محمد و آل محمد کے پاک خاندان کی۔ ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا، سر گرانا نہیں، چونکہ فکرہ بڑھا رہا ہے۔ عیسیٰ نبی نے، مسیح ابن مریم نے، جناب یسوع علیہ السلام نے کہا کہ تم ابن انسان کی بادشاہی میں میرے ساتھ زندہ رہو گے اور دیکھو گے۔ وقت گزرتا رہا، جیسے عیسیٰ سے لے رہے ہیں ایسے ہی کہیں نہ کہیں جناب شمعون پطرس بھی کسی کے انتظار میں کہیں تو زندہ ہوں گے۔ سکلے انشاء جی راز تب کھلا جب میرے اور آپ کے علی مولا صفین کے میدان میں جا رہے تھے، ایک پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کر علی نے صدا دی آذان کی، اللہ اکبر۔ پہاڑ شگافتہ ہوا، ایک روشن پیشانی والا بزرگ باہر آیا اور آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، یا سید الوسیین، و یا قائد الغر المحجلین۔ اے روشن پیشانیوں والوں کے سردار، آپ پر میرا سلام۔ علی ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں علیکہ السلام یا شمعون الصفا۔ زندہ باد۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی جلدی سے توجہ کرنا، نعرہ ایک لگا کے بھائی۔
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بڑی توجہ بھائی. السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین کا علیکہ السلام یا شمون الصفا یا وسیع عیسی روح اللہ. سیدہ ام القائم کے دادا امام عسکری کے دادا سے ملے. جو بندہ مجلس میں بیٹھا ہے اور چپ کر گیا ہے پتہ نہیں اس کا دماغ جنریٹر میں تھا یا کہاں تھا. دونوں سمبدیوں کی ملاقات ہوئی عرب کے پہاڑوں میں. کہنے لگے میں حکم روح اللہ عیسیٰ سے انتظار کر رہا ہوں کہ ابن انسان کی بادشاہی آئے. وہ ابن انسان تو مصطفیٰ ہیں. علی نے فرمایا شمعون بالکل محمد کی بادشاہی شروع ہو چکی ہے لیکن قائم تب ہوگی جب ہمارا قائم آئے گا. تب تک تو بھی انتظار کر میں بھی انتظار کر. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل. مولا آپ کو صدا سلامت رکھے ہمیشہ زندہ باد رہے. بڑی جلدی سے سر اٹھائیے گا بھائی. یہ ہیں جناب شمعون پطرس. میں نے کیوں یہ سارا واقعہ پڑھا چونکہ مجھے متصل کرنا ہے اگلے جملے سے. انہی کے وارث آتے رہے. روم کے پہلے حکمران یہ تھے. پہلے پوپ ویٹیکن سٹی کے یہ تھے. پھر اس کے بعد ان کی نسلیں آتی رہیں. اللہ کے رسول کے دور میں جو ان کے وارث بن کے شہنشاہ روم تھے. میں اتنا احترام کیوں کر رہا ہوں شہنشاہ روم کا تمہیں ابھی اگلے فکروں میں پتہ چل جائے گا. خدا کی قسم ایسے نہیں. تمہارے 10ویں اور 11ویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری معرفت جیسے نصارہ کو دی جیسے مسیحیوں کو دی ویسی مسلمانوں کو بھی نہیں دی. چونکہ یہ آل محمد کے بڑا قریب ہیں. جسے شک ہے وہ وہب سے پوچھے, وہ قیس سے پوچھے, وہ جون سے پوچھے. اور اگر جسے پتہ ہے کہ ان کا معیار کیا ہے تو پھر انسان کو اچھی بات جہاں سے ملے وہاں سے لے لینی چاہیے. نہ دیکھنا یہ عیسائی ہیں, یہ یہودی ہیں, یہ ہندو ہیں, یہ سکھ ہیں. اچھی بات مومن کی میراث ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی گم شدہ میراث کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. میں نے جو مجھ تک پہنچا آپ تک پہنچانا ہے, باقی آپ کی مرضی اپنی. اللہ کے رسول کے دور میں جو ان کے وارث تھے ان کا نام تھا ہرقل اعظم شہنشاہ روم. ہرقل یعنی جنہیں آپ انگلش میں ہرکلیس کہتے ہیں. بڑے جاہو جلال والے بادشاہ تھے. سیزر آف دا رومن امپائر. سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی. بیت المقدس ان کے قبضے میں, روم ان کے قبضے میں. جو آج تمہارا ترکی کا استنبول ہے یہ بھی تب سلطنت روم میں تھا. اور یہی استنبول ہے جہاں دنیا میں ظہور ہوا سیدہ ام القائم کا. چونکہ اس وقت یہ حصہ بھی سلطنت روم کا تھا. آج جو تمہارا موجودہ یورپ ہے, ساؤتھ ایسٹرن یورپ, جنوب مشرقی یورپ, یونان, بلغاریہ, کوسوو, سرویا, ان کے اندر یعنی جو اس وقت کے موجودہ یورپ کا 55% حصہ ہے وہ قائم کے ننیال کی جاگیر تھا. وہ قائم مولا کے ننیال کی جاگیر تھا. ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھا کے دیکھنا بھائی. جناب شمعون پطرس کے وارث ہوئے جن کا نام تھا ہرقل اعظم, جنہیں تم ہرکلیس کہتے ہو. اللہ کے رسول نے مدینہ میں آ کر خیبر کے بعد 7ویں ہجری میں خطوط لکھنے شروع کیے. بین الاقوامی سطح پر ریاستوں کے سربراہوں کو رسول اللہ نے عرب و عجم کا ایسا کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں مصطفیٰ نے خط لکھوا کر نہ بھیجے ہوں. ہر جگہ دین کی تبلیغ پہنچائی. لیکن ایک بڑے لطف والی بات تاریخ سے میرے سامنے آئی. مصطفیٰ جس کو بھی اپنا قاصد بنا کر خط دے کر روانہ کرتے تھے وہ جس ملک میں جاتا تھا محمد کے کرم سے وہی کی زبان بولنے لگتا تھا.
ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ مذاہب عالم کی روشنی میں ہے۔ کشادہ قلبی سے، وسعت نظری سے، نیرو مائنڈڈنس کو اپنی ذات سے دور کرتے ہوئے ذرا سر اٹھا کے سنیے گا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس ملک میں جو بھی مصطفیٰ کا قاصد جاتا، اس ملک کی عمران بھائی وہ زبان بولنے لگتا۔ ثقلین شاہ جی، علی عمران شاہ جی، یہ معجزہ تھا میرے مصطفیٰ کا۔ جب روم میں ہرقل اعظم کو خط لکھنا تھا نا مصطفیٰ نے، تو داہیہ قلبی کو بلایا۔ کبھی کبھی جبرائیل بھی جس کی صورت میں آیا کرتا تھا، اسی داہیہ قلبی کا انتخاب کیا کہ ہرقل اعظم جن کی نسل سے سیدہ ام القائم نے آنا ہے، مصطفیٰ نے ان کے نام اسلام کے پیغام کا خط لکھا۔ داہیہ قلبی خط لے کر پہنچ گئے روم۔ اس وقت بیت المقدس کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے ہرقل اعظم۔ میں تمہیں بتاؤں اتنے ادب سے، اس عیسائی بادشاہ کا نام یہ ذاکر حسین منبر پر کیوں لے رہا ہے؟ وہ اطرت شمعون تو ہیں، وہ جد اعلیٰ سیدہ ام القائم تو ہیں، مگر احترام مصطفیٰ ہمارے نزدیک وہ معیار ہے کہ جس پر ہم ہر کسی کی عزت کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد کی جو عزت کرے وہ عیسائی اور یہودی بھی ہوگا، تو ہمیں ان مسلمانوں سے اچھا لگے گا کہ جن کو اللہ کہتا تھا محمد کی آوازوں سے آوازیں اونچی نہ۔ زندہ باد یا ایہا النبی، یا ایہا النبی لا تسمعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پوچھ لینا جا کے اپنے اپنے مرضی کے مولوی سے کہ یہ آیتیں کس کی شان میں آئی ہیں کہ محمد کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ تو میرا جملہ کل بھی پہنچے تو گھر بیٹھے ہوئے بدعت دے دینا، مستقاب میں پہنچ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داہیہ قلبی آئے۔ بادشاہ روم کے مصاحبین نے، درباریوں نے کہا بادشاہ کو آنے میں کچھ دن ہیں، آپ خط لے کے آئے ہیں محمد کا جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، تو آپ احترام کریں، ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جب وہ آئیں گے کل۔ لیکن جب وہ آئیں تو آپ ہرقل کے سامنے سجدے میں سر رکھیں گے، پھر اپنی بات کہیں گے۔ داہیہ قلبی نے وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا نہ، ہم نے کبھی کسی بندے کے سامنے سر نہیں جھکایا، ہمیں محمد نے بتایا ہے مسجود وہی ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ ہمیں مصطفیٰ نے بتایا ہے مسجود وہی ہے، ہم تو تمہارے بادشاہ کو سجدہ نہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تم ہمارے مہمان ہو، قاصدوں کا قتل اگر معاف ہوتا ہم تمہیں اس گستاخی پر قتل کرتے، مگر چلو تمہیں سجدے سے بھی بچا لیتے ہیں، تمہارا خط بھی پہنچا دیتے ہیں۔ یہ خط رکھ دو تخت پر، جس دن ہرقل روم آئیں گے وہ خط اٹھا کے پڑھ لیں گے، جواب دینا مناسب ہوا تو تم سے ملیں گے، ورنہ تم ہمارا نا کا جواب لے کے واپس چلے جانا۔ خط رکھ دیا تخت پر۔ اب یہ تاریخ میں نہیں لکھا کہ وہ کتنے دن بعد آئے، تو میں اپنے اندازے سے نہیں پڑھوں گا، 1 دن 2 دن 8 دن 10 دن، ہو سکتا ہے مہینے بعد آئے ہوں۔ جو ہی ہرقل روم، ہرقلیس اعظم اپنی سلطنت میں واپس آئے، روم کے شاہی محل میں ویٹیکن کے اندر جو اس دور کا موجودہ ہے، اپنے دربار میں داخل ہوئے، دیکھے سامنے تخت پر کوئی شے ہے، ایک دفعہ دوڑے، خط کو اٹھایا، کہنے لگے کیا خوشبو ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے، جس کی آنکھوں میں فضائل میں بھی آنسو ہیں۔ محمد نے کہتے ہیں میں وہی احمد ہوں جو انجیل میں فارکلید تھا۔ خط کھولا، جو خط کے اندر لکھا، تمہیں پتہ چل جائے گا جس کے ہاتھ میں خط ہے محمد نے اس کے لیے کیا لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج الفصاحت میں علامہ نصیر الاجتہادی نے یہ خط درج کیا ہے، آپ کے پاس پڑھی ہے تو امامیہ کالونی والوں میں بھلے کاپی بھی کروا کے بانٹ دیجئے گا تو پھر تائید میری بھی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد الرسول اللہ الہ ہرقل العظیم۔ یہ خط ہے اللہ کے رسول محمد کی طرف سے ہرقل عظیم کی طرف، جسے محمد بھی عظیم کہے۔ پتہ نہیں اس شخصیت کا معیار میں کیا پڑھوں جسے مصطفیٰ بھی عظیم کہے۔ یہ خط ہے
مصطفیٰ کی طرف سے ہر قلعہ عظیم شہنشاہ روم کو پہلا فقرہ کافی ہے: السلام علی من اتبع الہدا، سلام ہے اس پر جو اتباع کر کے ہدایت پا گیا. جو یا علی امیر المومنین، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، سلام ہے اس پر جو اتباع کر کے ہدایت پا گیا. دو قسم کے خطوط ملیں گے آپ کو حضور کے، مختلف دنیاوی بادشاہوں کے نام، شہنشاہ بحر و بر کے دو قسم کے خطوط. ایک جن کا پتہ تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان خطوط میں مصطفیٰ نے یہ فکرہ نہیں لکھا السلام علی من اتبع الہدا، لیکن جس نے ایمان لانا تھا، ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے نبی نے ہر اس خط میں اس دنیاوی بادشاہ کو سلام بھیجا. جو ہی یہ خط پڑھا گیا دربار میں شور مچا. سب سے زیادہ شور ہرقل اعظم کے چھوٹے بھائی نے مچایا. کون ہے نعوذ باللہ یہ محمد جس کی اتنی جرت ہوئی کہ ہمارے بادشاہ کے نام سے پہلے اپنا نام لکھے. ہرقل نے دیکھا دربار کا ماحول خراب ہے. انہوں نے کہا اس سے پہلے بغاوت ہو، میں آج کا دربار برخاست کر رہا ہوں، کل اس موضوع پر گفتگو ہوگی. تخت سے اترے، اپنے حجرے میں آئے، وزیر سے کہا دحیہ کلبی کو بلاؤ. محمد کے قاصد کو عام سا صحابی نہ سمجھنا، وہ ہرقل اعظم کے سامنے محمد کا قاصد بن کے کھڑا رہا. ہرقل اعظم نے کہا آپ دحیہ کلبی ہیں، آپ محمد کے قاصد ہیں؟ کہا جی میں نے خط پڑھ لیا. تو کہا ہرقل آپ کا جواب کیا ہے؟ دیکھنا سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ہرقل آپ کا جواب کیا ہے؟ تاج اتارا، دحیہ کو دے کے کہتا ہے جا کے محمد کے قدموں میں رکھ دے. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، یہ ہے میرا نبی. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. جو بنو امیہ کی بکریاں چرائے وہ ہمارا نبی نہیں. ہمارا نبی ہے جس کے قدموں میں ہرقل اعظم اپنا تاج پیش کرے. دحیہ کلبی کو کہتے ہیں یہاں بغاوت کا خطرہ نہ ہوتا، سلطنت روم ٹوٹ نہ جاتی تو میں دربار میں یہی کرتا جو میں نے حجرے میں آ کر کیا، کیونکہ میرے آبا نے مجھے بتایا ہے مصطفیٰ کی ایک امانت میری نسل میں باقی ہے جس کے لیے میں نے سلطنت روم کو باقی رکھنا ہے. جا کر مصطفیٰ کو کہیے گا یہ میرا تاج آپ کے قدموں میں، میں آج کے بعد آپ کا غلام ہوں. اور ایک خاص پیغام محمد کو دینا کہ اگر ہرقل اعظم آپ کے سامنے ہوتا تو پہلے آپ کے پیر دھلواتا، پھر اسی پانی کو شراب طہور سمجھ کے پی لے. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، ہرقلیس کا عقیدہ ہے مصطفیٰ کے بارے میں. تو ہرقلیس نے اتنی دور بیٹھ کر مصطفیٰ سے بتایا عقیدے کا اظہار کر کے کہ ضروری نہیں کہ کوئی سامنے ہی ہو تو عقیدے کا اظہار کیا جائے، اور دوریاں محمد سے دور نہیں کر سکتی. جملہ پڑھوں، مجھے نہیں پتا امامیہ کالونی اب ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. دوریاں محمد سے دور نہیں کر سکتی اور قریبیاں محمد کے قریب نہیں کر سکتی. زندہ باد. عقیدے پہ بات، آپ کی کیا بات؟ نہ دوری مصطفیٰ سے دور کرے، نہ قربت مصطفیٰ کے قریب کرے. یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں تھے. گوتم بدھ اللہ کے رسول سے 1000 سال پہلے دنیا میں آئے. کون؟ بدھ مت کے بانی، ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے. کل میں نے ہندوؤں کی کتابوں سے ذکر مصطفیٰ پڑھنا ہے.
اس سے متصل ہوں گے یہ فکریں. ذرا کل تھوڑی سی تیاری ذہن میں کر کے آئیے گا. تھوڑی باتیں مشکل بھی ہوں گی لیکن اس کا ٹیسٹ ابھی لے لیتے ہیں جو باقی 5-7 منٹ فضائل کے بچے ہیں. گوتم بدھ جنہیں مہاتما گوتم بدھ کہا جاتا ہے وہ مصطفیٰ سے 1000 سال پہلے تھے. اس وقت دنیا کے بڑے مذاہب میں جو سب سے قدیم مذہب ہے وہ ہندو مذہب ہے. ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے مگر ہندو رسومات سے بیزار تھے. کہنے لگے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کو اپنے ہی پیشانی سے کیوں جھکوں. اس لیے جنگلوں میں چلے گئے نروان کے عالم میں. بڑے مختصر ساتھی رکھے گوتم نے ساتھ مگر گوتم بدھ کے جتنے تھے خالص تھے. اس نے ہجوم نہیں لگایا آرام سے. آج بھی دیکھیں جو بدھسٹ منکس ہیں وہ کہاں جنگلوں میں جا کے اکیلے تنہائی میں سالوں سالوں خاموشی اختیار کرتے ہیں تاکہ نروان حاصل کر سکیں سکون پا سکیں. وہ مقصد لیں جسے بدھا نے بتایا ہے. کیوں ہیں وہ کسی کے انتظار میں. ہاں میں پڑھنے لگا ہوں سر اٹھانا تصدیق کے لیے گوگل سے لے کے بدھ مت کی کتابوں تک سب چیزوں کا ذمہ دار ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گوتم بدھ نے اپنے سب سے قریبی ساتھی آنندا سے باتیں کرتے ہوئے کہا. بدھ مت کی ایک کتاب ہے ان کے نام ذرا تھوڑے سے مختلف ہیں. چکاوتی سنہاندا ستا. اس کتاب کے اندر ہے کہ آنندا نے پوچھا گوتم جب آپ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. کا نام میں پہلا گوتم ہوں نہ آخری گوتم ہے. اصل مہاتما تو میرے بعد آئے گا. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا. اصل مہاتما تو میرے بعد آئے گا. کا جو آپ کے بعد آئے گا جس کی بشارت آپ دے رہے ہیں اس کا نام کیا ہے. کا اس کا نام میتری ہوگا جسے اردو کی کتابوں میں ماتریا بھی لکھا گیا کہ بدھ مت والے کسی ماتریا کے منتظر ہیں. وہ میتری ہوگا. یہ میتری کا مطلب کیا ہے. میتری کہتے ہیں رحم دل کو جو رحم سے بھرا ہوا ہو. یعنی اگر آپ نے عربی کے برابر میتری کو رکھ کے دیکھے ہیں تو کم از کم میتری کا ترجمہ ہوگا رحیم. کا وہ مہاتما میرے بعد آئے گا جو رحیم ہوگا. ایک قوم کے لیے نہیں کل عالمین کے لیے جسے عربی میں کہتے ہیں رحمت لل. آپ جئیں آپ سدا سلامت رہیں آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. انہوں نے کہا ان کی نشانی کیا ہوگی. ایک اور کتاب ہے بدھزم کی دھم پدا میتیا ستا. اب پتہ نہیں مجھے کتنی دفعہ بول کے آیا ہوگا تو پہلی دفعہ آپ کو سننے میں سمجھ اس طرح نہیں آئے گا. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن کتابوں کے نام ہم نہیں جانتے ان میں بھی محمد ہے. پھر دوسری جگہ پہ آنندا نے پوچھا اس کی نشانیاں کیا ہیں. آنندا وزیر ہے مہاتما گوتم کا. ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے. ذاتی محافظ بھی ہے سب سے قریبی بھی ہے سب سے پیارا شاگرد بھی ہے. کہنے لگے اس کی نشانیاں کیا ہوں گی. کہا اس کی نشانیاں یہ ہوں گی اس کا مذہب پوری دنیا میں پھیلے گا. رات کے وقت بھی اس کا چہرہ روشن ہوگا. جب وہ دنیا میں آئے گا تو 60,000 دشمنوں سے پرماتما اس کی حفاظت کرے گا. 10,000 اس کے سپاہی پہلی عالمی فتح کا اعلان کریں گے. تو تاریخ حیران ہو گئی. جس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا مکہ اور گرد و نواح میں مشرکوں کی تعداد 60,000 تھی. ہاتھ اٹھائیے گا بھائی خیرات مانگیے گا جسے فکر سمجھ آئے. کا پھر کا 10,000 کے ساتھ وہ پہلی عالمی فتح کرے گا. تو جب فتح مکہ کرنے آئے تو 10,000 صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. آنندا نے کہا اب مختلف اور بدھ مت کی کتابوں کو انگلش میں بھی بڑا ٹرانسلیٹ کیا گیا کیونکہ مذہب اب یہ بدھ مت دنیا میں 4تھے نمبر پہ
سب سے بڑا مذہب ہے یہودیت، عیسائیت، اسلام، یعنی ہندو مت، اسلام اور عیسائیت کے بعد چوتھے نمبر پر سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ بدھ مت ہے۔ چائنا، جاپان، سری لنکا، نیپال، حالانکہ ہندوستان کے کئی علاقوں میں، تائیوان میں، ہانگ کانگ میں، یہ سارا علاقہ گوتم بدھ کا پیروکار ہے۔ یاد رکھنا، اس نے تبلیغ کرنے والے صرف عرب میں ہی نہیں بھیجے، ہاں اس نے ہند میں بھیجے، اس نے یونان میں بھیجے، اس نے فارس میں بھیجے، کیونکہ اس نے کسی خطے کو بھی ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا۔ اور قرآن کا اعلان ہے، سورہ رعد 7ویں آیت، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ایک ہادی ضرور ہوتا ہے۔ تو بدھا وہی ہادی تھا جو اپنی قوم میں آیا، ہندو مت کا باغی۔ بدھا نے کہا آنندا میں تمہیں اس کی ایک نشانی بتاؤں؟ آنندا کہتا ہے کیا؟ کہ جیسے میں اکیلا نہیں ہوں نا، میرے ساتھ چند سو ہیں، اس کے ساتھ اتنے ہوں گے کہ کوئی گن بھی ایک دن نہیں سکے گا۔ لیکن آنندا ایک نشانی یاد رکھنا، جیسے تم میرے محافظ ہو، اس کے ساتھ اس کا ایک محافظ ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے گا بھائی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، یہ ایسے ہی نہیں دھرتی۔ بدھا نیپال کا رہنے والا تھا۔ کل یہ سارا ہندوستان، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، سری لنکا، یہ جتنے بھی علاقے ہیں جنہیں آپ ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں، عمران بھائی یہ عام دھرتی نہیں، یہاں بڑے بڑے آتے رہے۔ یہ اگر عام دھرتی ہوتی تو کربلا جانے سے بھی پہلے 29 ذی الحج شبیر فرماتے مجھے ہند جانے دو۔ زندہ باد علی کا شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جس سے فکرہ سمجھ آئے۔ چلے اگر آپ کا پروگرام ہے تو میں 2 فکرے پڑھ دوں گا کہ تمہاری اس دھرتی کی عظمت کیا ہے، کہ جہاں خود مولا شبیر آنا چاہتے تھے، مگر یہ آخری فکرہ بدھ مت کی کتاب سے ایسے سننا جیسے سننے کا حق ہے، چاہے وہ گوسپل آف بدھا ہو، چاہے سیکرڈ بک آف دی ایسٹ ہو، کہ جس میں تمام مشرق کے مذاہب کی مقدس کتابوں کو انگریزوں نے جمع کیا ہے۔ ہر جگہ پر بدھا اور آنندا کا یہ فکرہ بدھ مت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ آنندا پوچھتے تھے آپ نے میتری کا تو بڑا تعارف کروایا، مگر جیسے میں آنندا ہوں، اس کا آنندا بن کر کون آئے گا، اس کا محافظ بن کے کون آئے گا، کہ ایک دن تجھے پتہ چل جائے گا۔ ہوا کیا، بدھا جنگلوں سے جا رہے تھے کہ ایک پاگل ہاتھی نے گوتم بدھ پر حملہ کیا۔ یہ زمین پر تھے، یہاں ہاتھی کا پیر اٹھا، اس سے پہلے کہ گوتم کا سینہ کچلتا، آنندا نے نیزے سے ہاتھی کو مار گرایا۔ بدھا اٹھے اور اٹھ کے کہتے بالکل جیسے تو نے مجھے بچایا، میتری کا مددگار اسے بچائے گا۔ زندہ باد آپ جی ہیں بھائی، آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ اچھا اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی، یعنی بالکل موت گوتم کے قریب تھی، مگر آنندا نے مددگار بن کے بچا لیا۔ اب میں کون کون سا واقعہ گنواؤں؟ طائف کے شرارتی بچوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں، تبلیغ رسالت کے وقت مارنی شروع کی، مصطفیٰ لہو لہان ہوئے۔ علی کا ظاہری سن ہے 11 سال کا، علی نے اگلے دن جیب میں کھجور کی گٹھلیاں ڈالی، جس بچے نے محمد پہ کنکر پھینکا علی نے گٹھلی نکالی، اس بچے کی طرف پھینکی، کسی کی آنکھ گئی، کسی کا ہاتھ گیا، کسی کا بازو گیا۔ آ گئے مکے کے مشرک، ابو طالب دیکھو ہمارے بچے تمہارے بیٹے نے اندھے کر دیے، کانے کر دیے، بازو توڑ دیے، زبانیں زخمی، چہرے زخمی، ہمارے بچوں نے کیا کیا ہے؟ کہ میرے بھتیجے محمد پر کنکر پھینکا ہے۔ مشرک کہتے بچے ہی تو ہیں۔ 11 سال کے علی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مولا عمران فرماتے ہیں یہ بھی تو بچہ ہے۔ آپ جی ہیں صدا سلام۔
یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، کون کون سا واقعہ گنو گے؟ شب ہجرت گنو گے، یا پھر احد کا میدان گنو گے، یا پھر خندق گنو گے؟ یہ محافظ رسول خدا ہیں، امیر کائنات، اسی سرزمین کا تبدہ جسے ہند کہا گیا۔ حسین نے فرمایا اور میں ہندوستان جاؤں گا۔ پتہ نہیں کتنی خوبصورت لگتی ہے حسین کو یہ دھرتی۔ یہاں پہلے بھی حسین کے نانا کے چاہنے والے گزرے، اور ایسے ویسے نہیں گزرے، بڑے بڑے لوگ ہند کی سرزمین پر گزر گئے جو محمد و آل محمد کے چاہنے والے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے، اچھا میں پہلے بتا دوں کہ اس سرزمین سے تعلق کس کس کا ہے۔ ابھی اگر آپ سندھ گئے ہوں تو اتنے اسرار ہیں اس دھرتی میں۔ اچھا ایک اور جملہ سنا دوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ آقا حسین نے فرمایا مجھے ہندوستان جانے دو۔ اگر کوئی کہے کہ ہندوستان میں تو دلی بمبئی ہے، بھائی وہ تو اب بنے نا، تب تو پورا ہند ہے۔ تو آج رات آپ نے گوگل پہ جا کر کھولنا ہے نقشہ، عراق سے نکل کر چاہے پانی کے راستے آؤ یا چاہے خشکی کے راستے آؤ، پہلے دلی نہیں، پہلے سندھ آئے گا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنے نا بھائی۔ اگر خشکی کے راستے آؤ، پہلے وہ نورانی نور کی پہاڑیاں، پہلے سیون جو قدیم زمانے میں سیوستان تھا، پانی کے راستے آؤ گے تو ٹھٹھا اور بدین کی ساحلی پٹی سب سے پہلے آئے گی۔ یہ جو ٹھٹھا اور بدین کی ساحلی پٹی ہے نا، یہیں سے سید الساجدین نے ایک عقد کیا۔ سرکار زید شہید کی والدہ، زیدی سادات کی دادی جناب زید شہید کی والدہ، ان کا تعلق سندھ کی ساحلی پٹی سے۔ سرکار مختار ثقفی خود اپنے پہرے میں انہیں یہاں سے لے کے گئے۔ اب بندوں نے آج تک اسلامیات میں پڑھائی یہ ہو کہ سندھ محمد بن قاسم نے فتح کیا ہے، تو بھائی میرے سال میں 4 مہینے سندھ گزرتے ہیں، تو آپ جا کر سندھ میں دیکھ لیجئے گا۔ اگر چوکوں میں تلواریں نظر آئیں تو اس نے فتح کیا ہے، علم نظر آئے تو قلندر نے کیا۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی۔ ذکر صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا بھائی، میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر محمد بن قاسم ہیرو نہیں، میں چوک کی مجلس میں منبر سے کہہ رہا ہوں، بچوں کو پاکستان سٹڈیز میں، معاشرتی علوم میں، پاکستان افیئرز میں غلط چیزیں نہ پڑھاؤ۔ حجاج ملعون نے سیدوں کو قتل کرنے کے لیے پیچھے بھیجا تھا محمد بن قاسم کو۔ راجہ داہر جسے ہندو کہہ کے تم نفرت کرتے ہو، وہ سیدوں کو پناہ دیتا رہا۔ تمہیں کیا پتا سندھ میں کون کون گزر گیا ہے؟ ابھی مولا موسیٰ کاظم کی بیٹی کا حرم دریافت ہوا، جناب خدیجہ ماہم بنت امام موسیٰ کاظم، سیون وہاں ہے، شاہ عبداللطیف وہاں ہے، اور بھی وہاں کچھ ہے، لیکن وہ آج میں پڑھ کے جا رہا ہوں۔ میری طرف سے ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی، مگر تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ دھرتی بڑی کمال کی دھرتی ہے، جسے حسین نے ہندوستان کہہ کے پکارا۔ اس میں سندھ بھی آ جائے، پنجاب بھی آ جائے، بلوچستان بھی آ جائے، اسی کے اندر ممبئی بھی آئے، دلی بھی آئے، سارے علاقے آ جائیں۔ ہمیں نہیں پتا، ہم میپ دیکھیں گے، نقشہ دیکھیں گے کہ اگر عراق سے آئیں تو سب سے پہلے ہندوستان کی کون کون سی سرحد لگے گی۔ تو ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھا کے فکرہ سننا بھائی۔ یہاں جب اللہ کے رسول نے مکہ میں شق القمر کا معجزہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، راجہ داہر کے دادا جو اس وقت سندھ کے راجہ تھے، انہوں نے آسمان پہ دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہوئے۔ چونکہ چاند آسمان پر ہوتا ہے، خالی مکے میں نہیں ہوتا۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا، ہند والوں نے دیکھا، چین والوں نے دیکھا، عرب والوں نے دیکھا، یونان والوں نے دیکھا، جہاں جہاں چاند نظر آ رہا تھا
انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے. یہ محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا, آ کے وزیروں کو کہتا ہے پتہ تو کرواؤ یہ کس مہاپرش کا معجزہ ہے. اس نے کہا پتہ کرواؤ. پھر پتہ نہیں کتنے مہینے لگے ہوں, کتنے سال لگے ہوں. قاصد گئے, واپس آئے, بادشاہ کا دربار لگا. راجہ داہر کے دادا نے بتایا, بتاؤ قاصدو بتاؤ مجھے کیا دیکھ کے آئے ہو عرب میں. کہا آپ نے تو ایک دفعہ دیکھا. مکے والے کہتے ہیں اس کا جب دل کرتا ہے یہ تب چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. راجہ داہر کا دادا اپنی مسند سے اٹھا, کہا اتنا بڑا معجزہ. راجہ کے قاصد کہتے ہیں تجھے ایک اور بات بتائیں, وہ تو جو ہے وہ ہے, اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے, وہ جب دل چاہے سورج ہی بلا لیتا. زندہ باد علی کے شیعہ, ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا بھائی. ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں بار بار کہہ رہا ہوں وسعت قلبی سے بیٹھنا. آخری فقرہ پڑھنے لگا ہوں. اس نے کہا اچھا اگر وہ اتنا ہی مہان ہے تو اپنے خاص وزیر کو بلا کے کہا یہ 40 بندے ہیں میرے خاص سپاہی جو میں نے کبھی کسی حلیف کی جنگ میں بھی نہیں بھیجے, یہ میرے ذاتی محافظ ہیں. ان پر راجہ داہر کے دادا کو خود سے بھی زیادہ اعتماد تھا. کہ یہ 40 بندے لے جاؤ, کچھ میرے سوال ہیں جا کر مصطفیٰ سے کرنا. محمد بن قاسم تو بعد میں آیا, اسلام کی شمع تو سندھ ہند میں تبھی روشن ہو گئی جب ٹوٹا ہوا چاند راجہ داہر کے دادا کو نظر آیا. اب مصطفیٰ کا کریڈٹ بھی تم قاسم کو دو گے. زندہ باد, ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگ لینا. جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی ایک دفعہ میری طرف دیکھنا. پھر اگر وہ سوالوں کے صحیح جواب دیں, یہ 40 بندے محمد کے حوالے کر کے کہنا یہ تیرے ہیں آج سے. انہیں دین سکھا, انہیں شریعت سکھا. پھر یہ اپنے علاقے میں واپس آ کے آپ کے دین حق کی تبلیغ کرے, اور مصطفیٰ کے سوائے ان 40 بندوں کو کسی اور کے حوالے نہ کرنا. وزیر گیا, یہ پہنچے, ریاست مدینہ اس وقت قائم ہو چکی تھی. مصطفیٰ نے سامنے بٹھا کر کہا پوچھو کیا پوچھ رہے ہو. بہت سوال ہوئے, آپ کی نیند اور بیداری کا عالم کیا ہے, آپ کھاتے کیا ہیں, پہنتے کیا ہیں. کہا ہم تو حیران ہو گئے, جو آسمان کی بادشاہی رکھتا ہو. آغاز مجلس جسے یاد ہے, آسمان کی بادشاہی جو رکھتا ہو, جس کی عالمین میں حکومت ہو, جو چاند 2 ٹکڑے کرے, وہ کھجور کی چٹائی پہ بیٹھا ہے. چند لوہے کی سادہ سی تلواروں والے محافظ, وہ بھی کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, کوئی باہر کھڑا ہے. اتنے مطمئن ہیں. کہاں نفس مطمئنہ کا نانا ہوں, بتاؤ. اب سوال پوچھو. سارے سوالوں کے تسلی بخش جواب پا کر وزیر نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کر کے آگے کی, جیسے بچے نہیں کرتے, بوجھو تو جانے, ہاں میری مٹھی میں کیا بند ہے, کہتے ہیں ایسے. تھی تو بچوں والی حرکت, لیکن معرفت مصطفیٰ نہیں تھی. تو کہا ایک آخری سوال کر لوں, پھر کلمہ بھی پڑھوں گا, 40 بندے آپ کے حوالے کروں گا. دونوں ہاتھ ثقلین شاہ جی آگے کر کے کہتا ہے مصطفیٰ میرے ہاتھوں میں کیا ہے. مصطفیٰ مسکرائے, کہ ہم سے کوئی چیز چھپی نہیں, تمہاری تسلی کے لیے بتا دوں, اس ہاتھ میں لکڑی کے ٹکڑے ہیں جنہیں تم سندھ میں چھالیا کہتے ہو, یہ تمہارے معدے کے لیے ٹھیک نہیں. اور اس ہاتھ میں ایک پتا ہے جسے پان کہتے ہو, یہ تمہارے گلے کے لیے ٹھیک ہے. یہ زندہ باد, ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. جس نے فکرہ پہلی بار سنا ہے بھائی, یہ تمہارے گلے کے لیے ٹھیک ہے. کہ یہ ہوئی نا بات, اب میرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا, 40 بندوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے راجہ داہر کے دادا نے یہ 40 خاص سپاہی آپ کے لیے بھیجے ہیں, انہیں دین کی تبلیغ دینا, انہیں شمشیر زنی میں ماہر کر کے اپنے علاقوں میں بھیجنا, یہ تبلیغ کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا فکر نہ کرو, میں انہیں سکھاؤں گا نہیں, لیکن میں ہی سکھاؤں گا. علی کو بلایا اور بلا کے 40 کے ہاتھ علی کے ہاتھوں پہ رکھ کر کہا زمانہ چھوڑ دینا, علی نہ چھوڑ. یا
اور نے کہا زمانہ چھوڑ دینا مگر علی نہ چھوڑنا. یہی 40 تھے. آگے جن کے پیروکاروں نے لکھنؤ میں پہلے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی، چونکہ قم اور نجف سے پہلے مرکز لکھنؤ تھا. ان میں سے 2 کی قبریں ابھی بھی سندھ میں موجود ہیں. وہ ایک یونین کونسل ہے جسے دے کہتے ہیں سندھی میں، تو وہ دے اصحاب کے نام سے مشہور ہے. وہاں ان میں سے 2 کی قبریں. رسول نے فرمایا سب چھوڑ دینا، علی نہ چھوڑنا. امت نے ایسا علی چھوڑا کہ علی کی بیٹی کو رلانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج کا سب سے پہلا پرسہ بی بی عالیہ آپ کی بارگاہ میں، زمانے کے بیٹوں کے سہرے ہوتے ہیں، تیرے پالے ہوں کے جنازے ہوتے ہیں. ہر کسی کے بیٹے کے سہرے آتے ہیں، لیکن جس کو شریکت الحسین نے پالا اس کے سہرے نصیب نہیں ہوئے. انہوں نے اکبر کو مارا. حد یہ تھی جو اکبر پہ فدا ہونے آئے ان اون و محمد کو ایسے مارا کہ آج تک علی کے شیعہ بی بی عالیہ کی اس جوڑی کے غم میں غم زدہ ہیں. عزادارو، جن شہزادوں کے ننھے جنازے آج برآمد ہوں گے، فضائل زیادہ پڑ گیا، شاید مصائب طویل نہ کر سکوں، مگر جو کہتا ہے نا مجھے ان شہزادوں کی غربت پر کبھی رونا نہیں آیا، وہ سر اٹھا کے ایک جملہ سنیں. عراق کا ایک نوجوان تھا، اس نے کہا ہم اپنے علاقے کے حسینیہ میں امام بارگاہ میں شہزادہ اون و محمد کے شبیہ تابوت برآمد کریں. پھر کہتا ہے میں سوچنے لگا جن کو سگی ماں نہیں روئی انہیں رونے کے لیے کون آئے گا. کہتا ہے میں سوچتا سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا ایک زخمی میرے سامنے کھڑا تھا جس کے تیروں میں تیر لگے ہوئے تھے، اس کی گردن اس کے ہاتھوں پر تھی اور اس کے کٹے سر سے آواز آ رہی تھی اور کوئی آئے نہ آئے ان کا ماموں حسین ان کے جنازوں میں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، جو سسکیاں لے کے رو رہے ہو نا، عزادارو اون و محمد پر خاموشی سے رونا سنت عالیہ ہے، لیکن اون و محمد پر بین کر کے رونا سنت حسین ابن علی ہے. اور انہی جملوں پر مصائب کا اختتام ہوگا، لیکن 5 سے 7 منٹ میں مصائب کی نوکری کرنا چاہتا ہوں. پتہ ہے کون ہیں یہ دونوں شہزادے؟ حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، نجیب الطرفین ہاشمی، ابو طالب کی غیرت کا ثمر، ہاشم کی پاک لہو کی تاثیر. جو ہی نکلی نا مدینے سے علی کی بیٹی بھائی کے مشن ولایت کو کامیاب کرنے، جناب عبداللہ بن جعفر طیار آئے اور آ کے کہتے ہیں عالیہ جا تو رہی ہیں لیکن اکبر کا صدقہ بنا کر اون کو میری طرف سے قربان کر دینا، محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، کیونکہ جانتے ہیں 18 سال جسے برقوں میں پالا ہے اسے ایسے جنگ کی اجازت نہیں لینے دے گی. جس نے کل علی اکبر مولا کو جی بھر کے ماتم کیا ہے وہ آج اکبر کے فدیوں کا ماتم کرنے کی تیاری کرے. منظر کتاب میں کیا لکھا؟ کہ ایک طرف اون کی سواری، ایک طرف محمد کی سواری، درمیان میں شریکت الحسین، نہ ادھر دیکھتی ہیں نہ ادھر دیکھتی ہیں. بچے انتظار کرتے ہیں اماں ہم پہ بھی نظر کرو نا. آواز دے کے کہتی ہے غازی انہیں دور لے جا میرے اکبر کی سواری. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. پیچھے تک سارے بھائی جو ماتم میں اب 4-5 دن تک شریک نہیں ہو سکے، آج کوشش کرنا اول سے آخر اس بی بی کو پرسہ دینا کہ جو جی بھر کے بیٹوں کو نہیں رو سکی. عزاداران مظلوم کربلا اون و محمد کو پورے رستے نہیں دیکھا. 3 محرم خیمے نہر سے اکھاڑے گئے مگر بیٹوں پہ نظر نہیں کی.
7 محرم پانی ختم ہو گیا، بیٹے پیاسے رہے مگر بی بی عالیہ نے نظر نہیں کی۔ غازی فرماتے ہیں 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب میں عالیہ کے خیمے کے باہر تطہیر کی آیتیں پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے شہزادے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں اماں کیا ناراض ہو؟ رو کے کہتی ہے ناراض نہیں ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے تمہاری شکل تب دیکھوں گی جب مرنے کی اجازت ملے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہائے میرے مظلوم کربلا مولا، تیرے ان مظلوم بھانجوں کی غربت کا بڑا ارمان۔ عزادارو فکرہ سنو گے، یہ حکمت عالیہ ہے، یہ ماں کا سخت رویہ نہیں، کیونکہ یہ معصومہ ہے، یہ زہرا کی بیٹی ہے، مگر دنیا کی ماؤں کا پیغام ہے کہ جب حسین کو بیٹے چاہیے ہوں تو پھر حسین سے کوئی چیز پیاری نہیں کرنی۔ یہ کربلا کی ماں کا حوصلہ ہے۔ اون محمد 10 محرم کو صبح حسین کے خیمے کے پاس پہنچے۔ غازی کہتے ہیں میں پہلی دفعہ اتنا رویا کیونکہ یہ دونوں پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے حسین ہم بھی جوان ہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، اچھا لگتا ہے ماتم خاص طور پہ جو جوان ہے، جیسے یہ چھوٹے بچے اون محمد کو رو رہے ہیں نا، میری دعا ہے ماں باپ کو نصیب ہوں جن کی مجھ سمیت اولادیں ہیں، اپنی اولادوں کی خیر ذہن میں رکھ کے شوکت بٹی صاحب سارے ماتمی عزادار ایک دفعہ فکرہ سننا۔ عزاداران مظلوم کربلا اون محمد کہتے ہیں ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دیں گے؟ کہا کیسے دے دوں، تم مجھے اکبر سے زیادہ پیارے ہو، تمہاری ماں نے میرا اکبر پالا، میں تمہیں اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ماموں آج مشکل اور بن گئی ہے، آپ اجازت نہیں دیتے، ماں چہرہ نہیں دیکھتی، بیٹے جائیں تو کہاں جائیں؟ کہا جاؤ اون محمد ماں کو خبر سناؤ۔ اجازت مل گئی۔ حمید کہتا ہے شہزادے دوڑ کے ماں کے خیمے میں گئے اور باہیں اٹھا کے کہتے ہیں اماں اب تو گلے لگا لے، ہمیں مرنے کی۔ یا حسین یا حسین یا حسین، اماں اب تو گلے لگا لے، اماں ہمیں مرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ مقتل کہتا ہے شہزادوں کو تیار کرنا شروع کیا، اتنے خوبصورت کپڑے پہنے اون محمد نے۔ حمید بن مسلم کربلا کا عیسائی راوی ہے، مگر کہتا ہے میں نے مدینے کے واقعات سن رکھے تھے، جو ہی یہ شہزادے باہر آئے نا، سخت نہیں، اتنا احساس کا مصائب ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے رونے کا جی چاہے نا بی بی زینب کے بیٹوں کو تو یہ ذہن میں رکھ لینا بات۔ حمید کہتا ہے ایسے لگا جیسے حسن اور حسین عید والے دن محمد کے کندھوں پر بیٹھ کر مدینے کے بازاروں میں نکل آئے ہوں۔ عزادار و غازی کے علم کے نیچے سے گزار کر ماں نے مقتل میں بھیجنا شروع کیا۔ مقتل کہتا ہے 30,000 دونوں نے مل کر قتل کیے، لیکن ماں نے کہا تھا اون محمد میری وصیت یاد رہے، بیٹا یہ اکبر کی جاگیر ہے، اکبر کی جاگیر میں زین نہیں چھوڑنی، حسین ہر کسی کو اٹھائے مگر تمہارے جنازے خیموں میں نہ آئے۔ اور اون محمد اگر نہر پر جاؤ تو پانی کو لب نہ لگانا، میرا اکبر پیاسا ہے۔ لے آئیے آہستہ آہستہ جنازے لے آئیے، اگلے بندے ابھی بیٹھیں گے، ایک ایک صف کر کے اٹھنا۔ عزادارو فکرہ سنو گے، اون محمد گئے، جنازے ذرا روکیے گا بھائی، آپ اگلے بندے ابھی نہ اٹھیے گا۔ اون نے زین چھوڑی، 18 کلومیٹر 9 میل باہر، مگر چھوٹا محمد ظالموں میں گر گیا۔ عمر سعد کے خیمے کی تناب کاٹی،
شہزادے کا ہاتھ پسر سات تک جاتا. اس کا غلام تھا عامر بن نفیل. کتے نے تلوار گھما کر محمد کے ہاتھ پہ ماری. بی بی کے بیٹے کے پاس ماتم اون، ماتم محمد. عزاداروں لے آؤ جنازے. یہ ان کے جنازے آ گئے ہیں جنہیں ماں نہیں رو سکی. اور محمد نے زین چھوڑی. میں ایک فکر پڑھ کے جا رہا ہوں، میری طرف دیکھنا. اور محمد نے زین چھوڑی. حسین آئے. علیہ بیٹوں نے زین چھوڑ دی. بی بی خاموش، آنکھوں میں آنسو. یہ چھوڑنا بھائی. آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ. خاموش. بی بی بیٹے مارے گئے. خاموش، آنکھوں میں آنسو. تیسری دفعہ حسین شانہ ہلا کے کہتے ہیں بیٹے قتل ہو گئے. تو نہ گھبرا، ایسے کہیں اور محمد تیرے اکبر پر. ماتم حسین. یہ سچا ہوا سر میرا اونچا رہا ہونے کو شے پر فدا. مار میرے شیر میرے جان میرے جنگ کے میدان میں موت کے ارمان میں سایہ قرآن میں ایسے اٹھو ایسے بڑھو موت پہ تم دودھ پڑھو. ہاں میری تاکید پر دھیان تمہارا رہے. جاتے لگے لہر بھی پیاس گوایا رہے. دودھ نہ مقصود میں منہ بھی نہ دیکھوں میں. شیر کی بیٹی ہوں میں. وعدہ کرو آؤ چلو چپ نہ رہو. مانا کہ پیاسے حکم پیاس میں قابو رہے. شیخ علمدار کی ساتھ میں خوشبو رہے. بس ہے تمنا میری لاج رہے خون کی. یہ وصیت میری کھاؤ قسم کھاؤ حشم ہوگا نہ کم. محمد میرے اور محمد میرے اور محمد. کون یہ کہنے لگا بھائی محمد سنو. بھائی محمد بھائی محمد. ایک طرف میں بڑھوں ایک طرف تم بڑھو. ایک طرف جنگ وفات ستم جنگ کرے ایسے ہم. نام ہمیں دے علم دیکھے ہمیں کہیں جیتے رہے. اور محمد میرے اور محمد میرے اور محمد. دونوں جری جنگ کو صورت آندھی بڑھے. صورت آندھی نانا علی کی طرح موت پہ حاوی رہے. موت پہ حاوی مل کے جو حملہ کیا میں منا میں سرا. ایک میں زم ہو گیا علی ایسے چلی دھوم مچی. اور محمد میرے اور محمد میرے اور محمد. دیکھ رہی تھی جو ماں خیمے کے در پر کھڑی. خیمے کے در پر
खड़े हजरत अब्बास भी, हजरत अब्बास, हजरत अब्बास। भाई बहन शाद थे, साहिब औलाद थे, वारिस अजदाद थे, कहने लगे खूब लड़े शेर मेरे, औला मोहम्मद मेरे, औला मोहम्मद, औला मोहम्मद मेरे, औला मोहम्मद। लड़ते कहाँ तक भला प्यास के मारे हुए, प्यास के मारे, प्यास के मारे। जलती हुई खाक पर दोनों तड़पने लगे, दोनों तड़पने, दोनों तड़पने। भाई से कहने लगे फख्र से बिनते अली, सुरखुरु ज़ैनब हुई, सदके तेरे भाई मेरे लाल हुए। औला मोहम्मद मेरे, औला मोहम्मद, औला मोहम्मद मेरे, औला मोहम्मद, औला मोहम्मद। से तमन्ना मेरी, लाज रहे खून की, है ये वसीयत मेरी, खाओ कसम खाओ हशम होगा न कम। औला मोहम्मद मेरे, औला मोहम्मद, औला मोहम्मद मेरे, औला मोहम्मद। कौन ये कहने लगा भाई मोहम्मद सुनो, बढ़ो एक तरफ, एक तरफ। जंग हो फाके सितम, जंग करे से हम, नामो हमें की अलम, देखे हमें अम्मा कहे जीते रहे। औला मोहम्मद मेरे, औला मोहम्मद, औला मोहम्मद मेरे, औला मोहम्मद। दोनों जरी जंग को सूरत आंधी बढ़े, सूरत आंधी, सूरत आंधी। नाना अली की तरह मौत पे हावी रहे, मौत पे हावी, मौत पे हावी। मिलके जो हमला किया मैं मना मैं सरा, एक में सम हो गया, फिर अली से चली धूम मची। औला मोहम्मद मेरे, औला मोहम्मद, औला मोहम्मद मेरे, औला मोहम्मद। देख रही थी जो माँ खैमे के दर पर खड़ी, खैमे के दर पर, खैमे के दर पर। साथ वही थे खड़े हजरत अब्बास भी, हजरत अब्बास, हजरत अब्बास। भाई बहन शाद थे, साहिब औलाद थे, वारिस अजदाद थे, कहने लगे खूब लड़े शेर मेरे। औला मोहम्मद मेरे, औला मोहम्मद। माइक ऑन करी, माइक। लड़ते कहाँ तक भला प्यास के मारे, माइक दी बात कर। चलती हुई खाक ऑन दे मोबाइल ऑन दे। तो रोज जाती है। बेटा थोड़ा रास्ता दे दो। ज़ियारत माइक ऑन करी, नहीं ऑन। ताबूत मर्दों में ले आए। मसूरात से ताबूत मर्दों में ले आए। अब ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ये पंडाल खाली कर दें ताकि रोडों के लिए गुजरने के लिए रास्ता बन जाए। एक लाख बात सुनाइएगा। 6 मुहर्रम और हराम मातमदारी सैयद असगर अब्बास शमसी ठीक 9 बजे इमाम जाफर स्ट्रीट में इमाम जाफर स्ट्रीट में होगी कल। आजो 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 ये आजो ਮਾਈਕ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਤਬੂਤ ਲੈ